سوال یہ ہے کہ جذباتی اسلام یا اسلام سے جذباتی لگاؤ یا عقلی لگاؤ، دونوں میں سے مفید کون سی چیز ہے؟ اس لیے کہ مجھے ابتداً جذباتی لگاؤ زیادہ اسلام سے تھا، پھر میں نے عقلی زاویے سے بھی اسلام کو پڑھنا شروع کیا، تھوڑا بہت مطالعہ جتنا بھی کیا، لیکن میں اپنے اندر یہ محسوس کرتا ہوں کہ بھائی جب کسی چیز کی حکمت اور علت جب پتہ چل جاتی ہے تو پھر عمل میں سستی اور کوتاہی ہونے لگتی ہے۔ پھر علامہ اقبال کے فلسفے کی طرف اگر جائیں تو وہ بھی عشق ہی کو آگے رکھتے ہیں۔ تو پھر میرے لیے آپ کیا علاج تجویز کریں گے کہ میرے لیے کون سا زیادہ بہتر ہے؟ میں آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں، اسلام نہ ایک سائڈ کی طرف جاتا ہے نہ دوسری سائڈ کی طرف، وہ بیلنس کرتا ہے۔ تو عقل اور محبت، یہ دونوں، یا جذبہ، یہ دونوں کے کمبینیشن کا تقاضا کرتا ہے اسلام۔ میں آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں کہ اسلام انسان کے اندر جو فطرتی جذبات موجود ہیں نا، ان کو دبانے کا کام نہیں کرتا، ان کو نکھارنے کا کام کرتا ہے۔ اب نکھار ہمیشہ پازیٹیو ہوتا ہے، نیگیٹو نہیں۔ لبرلزم نے یا جو ویسٹرن آئیڈیالوجیز ہے، انہوں نے کیا کیا کہ انسان کے اندر جو دبے ہوئے فطرتی جذبات ہیں ان کو شتر بے مہار کر دیا، بے لگام کر دیا، جس کے نقصانات آپ کو اخلاقی زوال اور مذہبی انحطاط میں نظر آئے ہیں مغرب کے اندر۔ ویئرایز جو اسلام ہے، اسلام کیا کرتا ہے کہ جو انسان کے فطرتی جذبات ہیں ان کے مابین بیلنس پیدا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر وہ آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ غصہ تو کرنا ہے مگر کہاں، محبت کرنی ہے مگر کہاں، لالچ ہونی چاہیے مگر کس چیز کی، نفرت ہونی چاہیے مگر کس چیز سے، خوف ہونا چاہیے مگر کس چیز کا۔ ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں آپ پہ پیدا کرتا ہے۔ یہ جذبات ہیں جو بیسک جبلتیں ہیں۔ اسی طرح ہیں جذبات جو محبت سے پیدا ہوتے ہیں، شعور جو انسان کے اندر ہے، عقل، اس کا کمبینیشن ہے جو اسلام آپ سے تقاضا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اسلام بیک وقت کہتا ہے کہ اپنی عقل کو استعمال کیوں نہیں کرتے، اور یہ بھی تقاضا کرتا ہے کہ سب سے شدید محبت اللہ سے مومن ہی کرتے ہیں۔ شدید محبت کا ذکر ملتا ہے کہ اللہ سے محبت کرنا۔ یہ دو جذبے جو ہے نا، یہ انسان کو حقیقت یہ ہے کہ بہت بہترین ہتھیار فراہم کرتے ہیں۔ مثلا جو جذبہ ہے، جو محبت ہے، اس کا اظہار عبادت کے ذریعے ہوتا ہے۔ وسجد وقترب، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سجدہ کر اور میرے قریب ہو جا۔ یہ محبت کا وہ کمال جذبہ ہے جو انسان کو اللہ سے ایسا تعلق مضبوط کرواتا ہے جو مشکل میں اس کے کام آئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے وہیں کہا اقرا بسم ربک الذی۔ کمال بات پتہ ہے کیا ہے؟ کہ رکیے گا ذرا، کمال بات یہ ہے کہ اللہ کی ذات نے ان دونوں جذبوں کو، جس کا میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، ایک ہی صورت کے بگننگ اور آخر میں رکھا۔ اور آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی، یہ جو پہلی صورت ہے جو نازل ہوئی تھی قرآن میں، یہ جو جذبہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں نا، بیلنس جو آپ جاننا چاہ رہے ہیں، یہ دیکھیں، یہ سورہ اقرا ہے، ٹھیک ہے، سورہ علق۔ اس کی پہلی صورت کہتی ہے، پہلی آیت کہتی ہے آپ نے پڑھنا ہے، آپ نے علم حاصل کرنا ہے۔ یہ دیکھیں، علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ اور جیسے ہی اس کا اختتام پہنچتا ہے، ٹھیک ہے، تقوی، جذبہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے جیسے اختتام ہوتا ہے، یہ دیکھ، وسجد وقترب، آپ محبت تک پہنچتے ہیں۔ یہ ہے قرآن کی خوبصورتی۔ قرآن نے دونوں جذبوں کے بیچ میں بیلنس کروایا ہے۔ یہ پہلی صورت ہے جو نازل ہوئی تھی۔ آپ کو یہ نقطہ سمجھنا چاہیے یہاں سے کہ شعور اللہ کا دیا ہوا ہے، obviously اسی کی محبت اور اسی کی راہ میں اس کو خرچ کریں۔ یہ سمپل فارمولا ہے۔ تو نہ مطلقاً عقل اور نہ مطلقاً جذبات، یہ دونوں الگ ایکسٹریمز ہیں۔ وہ اقبال کہتا ہے کہ تھا جواب صاحب طور کے مسلم ہے اگر، چھوڑ کر غائب کو تو حاضر کا شیدائی نہ بن۔ آپ بیلنس چیک کرنا ذرا۔ تھا جواب صاحب طور کے مسلم ہے اگر، چھوڑ کر غائب کو تو حاضر کا شیدائی نہ بن۔ شوق حاضر ہے اگر تو لازم ہے ایمان خلیل، ورنہ خاکستر ہے تیری زندگی کا پیرہن۔ یہ ہے بیلنس جو اسلام آپ کو سکھاتا ہے۔ اس دونوں کی
کمبینیشن کا نام ہے کہ آپ نے زندگی گزارنی ہے اسلام کے ساتھ. یہ ہے سمپل میرا بھائی. آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. جی بہت زبردست، جزاک اللہ خیر و احسن جزا. خاص طور پہ سورہ علق کی آیتوں سے آپ نے جو نقطہ سامنے رکھا ہے، یقین جی مانیے کہ میرے آنکھ پہ رونگٹے کھڑے ہو گئے. ہاں جزاک جی. اللہ.